کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس طرح دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک میں۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی۔ اللہ کرے اس پہ استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے پہ، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ جس نے دکھا دیا۔ وہ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار پورے ہندوستان میں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی، اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت، توانائی اور قوتیں ضائع کرتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ سزا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس تو فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے ان کو دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈھیلے نہ پڑو، ہمتیں تمہاری پست نہ ہونے پائیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہوئے۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے، 2 ہی نتیجے نکل سکتے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، غلط ہے، یا پھر ہم مومن نہیں۔ مومن ہو، افراد کی بات نہیں کر رہا، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، ان کی بات نہیں ہے۔ جو اثر ہے حکم الاکثر حکم الکل، اگر اکثریت مسلمانوں کی مومن ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ہم ذلیل ہوتے؟ ہم ذلیل ہیں تو لازم ہے کہ ہم مومن نہیں۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں حل کر دوں پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، جب ہم مومن نہیں ہیں تو کیا ہے؟ کیا کافر ہے؟ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہے، تو پھر کیا منافق ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے اتنا قطعیت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا جتنا کہ میں نے کیا کافر ہے کا جواب دے دیا کہ کافر تو نہیں ہے، کیا منافق ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ نفاق کی 2 قسمیں، ایک ہے نفاق فی العقیدہ، انسان شعوری طور پر منافق ہو، جان بوجھ کر منافق ہو، دھوکہ دے رہا ہو جبکہ خود جانتا ہو کہ میں مسلمان نہیں، ایسے منافق تو بہرحال ہم نہیں، اس امت کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل نہیں۔ ہاں ایک دوسرا نفاق ہے جو احادیث کی روشنی میں جس کا کہ علماء کرام نے نام رکھا ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی میں ہم یقیناً مبتلا ہے، جس کے لیے 2 حدیثیں بارہا میں نے سنائی، آیت المنافق ثلاث
منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے۔ دوسری حدیث میں چوتھی چیز واذا خاصم فجر، جب کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالن گلوچ پر، سب و شتم پر، دنگا فساد پر آمادہ ہو جائے۔ یہ چاروں اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل شے یہ ہے کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں منافق عقیدہ، وہ ہم نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ الحمدللہ حل کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا جس کے لیے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلم، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے، باطن میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے۔ نفاق کیوں نہیں ہے؟ اس آیت کا جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ پھر وہ منافق ہوگا جب مومن ہے نہیں، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تو منافق ہوگا۔ لیکن اگلا حصہ یہ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ اب اگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں لم تؤمنوا بھی کہا، تم ایمان نہیں لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم بھی کہا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا جائے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہو جائے گی، عمل جو ہے اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اس سے ثابت ہو گیا وہ منافق تو نہیں۔ منافق کا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہے بین بین کی ایک کیفیت۔ ہمارے بہت سے حضرات کو اس آیت کا مفہوم یہی سمجھ میں آیا کہ یہ منافق ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو واضح کیا ہے، کتاب الایمان ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے اس آیت کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص قانوناً ظاہراً مسلم ہے، اس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، بلکہ خلا کسی کیفیت ہے، دل میں کچھ بھی نہیں، دل خلا۔ اس کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ +1 +2 +3 ایک طرف یہ ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہیں، دوسرے سائڈ پر -1 -2 -3 -انفینٹی یہ بڑھ جائیں گی، دونوں کے درمیان ایک زیرو لیول آتا ہے۔ ایک زیرو لیول بھی ہے کہ اندر کچھ نہیں، نہ ایمان مثبت طور پر نہ نفاق منفی طور پر، لیکن عمل میں انسان مسلمان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رعایت ہے۔ اس حالت میں بھی جو انسان اطاعت کرے گا اس کی اطاعت قبول ہے۔ حالانکہ اصول تو یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا فیصلہ، تو ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، فتویٰ دینے میں تو کوئی سختی کرنے میں کبھی کرتے نہیں، لہذا ہم تو کہتے کہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ نے اسی لیے اپنے 2 اسماء و صفات کا حوالہ دیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ سمجھو کہ اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرو گے تو اطاعت قبول ہو۔ البتہ اب اس کے بعد جو ہے مضمون وہ تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے واضح ہوگا۔ اگر تم مسلم ہو تو اطاعت تمہیں پوری کرنی ہوگی، جزوی اطاعت نہیں ہے، جزوی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ ڈھٹائی ہے، گستاخی ہے، استہزاء ہے اللہ کا اور اس کی شریعت کا۔ اطاعت تو وہی ہوگی جو کلی ہو، پوری اطاعت۔ کبھی خطا ہو جائے یہ بات دوسری ہے، آدمی فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، جیسے کہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا، پھسل گئے، آپ گر گئے، لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد آپ اٹھتے پڑے نہیں رہتے وہاں۔ اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا سورہ نساء میں ذکر آیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، تو ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ لیکن مستقل ڈیرا ڈال لینا کسی معصیت پر، کسی گناہ پر، اپنی معاش میں، اپنی معاشرت میں مستقلاً اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی، یہ بھی در حقیقت گویا کہ آپ نے دین کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا۔ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر، دوسرا حصہ پاؤں پر۔ یہ ہے جس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا نصف تلاوت کیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ دونوں ہماری ہی کتاب کے حصے ہیں، دونوں حکم ہماری کتاب میں ہے،
ایک سر آنکھوں پر اور ایک پاؤں تلے روتے رہے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ دین کا کوئی حکم قبول اور کوئی حکم رد کر دیا جائے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے الا خزي في الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا گیا. یہاں وہ لفظ آ گیا خزیٌ، ذلت رسوائی. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب. اس لیے ذلیل ہے کہ جو دیندار ہے وہ بھی پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں. کچھ نے عبادات کا دامن تھام لیا ہے، معاملات میں کورے، معاش میں حرام چل رہی ہے، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت کے اندر شریعت کے سری احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا ہے. کوئی کسی کے پاس کوئی عذر ہے، کسی کے پاس کوئی عذر ہے. لیکن یہ جو ہم نے دین کے حصے بکھرے کر لیے، یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور خاری. یہ نتیجہ ہے اس قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس آیت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ جو بدترین کافر ہیں ان سے بھی زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو، اشد العذاب، جنہیں عربی کی شد بدھ بھی ہے وہ بھی جانتے ہیں. یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری نہیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. ایڈجیکٹیوز کی وجہ 3 فارمز ہوتی ہیں، یہ تو سپرلیٹیو. اشد العذاب، عذاب کی شدید ترین صورت جو ہے اس کے اندر جھونکے جائیں گے وہ لوگ جو دین کو اس طریقے سے تقسیم کر لیں کہ ایک حصہ قبول ایک حصہ رد. اب آپ پوری امت کو دیکھ لیجیے ہمارا حال کیا ہے. زیادہ سے زیادہ دین نماز روزے کا ہے. 45 ہے کہ 44 ہے کہ 46 ملک ہے مسلمان، کسی ایک ملک کے اندر بھی وہ دین اپنی کلیت کے ساتھ اپنی کامل صورت کے اندر کہیں نافذ ہے، قائم ہے. یہ ہے دوسرا جواب. اب ان دونوں جوابوں کو پھر جمع کر لیجئے تو ہمارے سامنے مسئلے کا حل ایک ہی رہ جاتا ہے، ایمان. لاؤ کہیں سے وہ ایمان، وہی آب نشاط انگیز. علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا نا، اصل نامحکمی دل کی یہ ہے، اصل میں وہی تیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. یہ نامحکمی دل کی. اور جس کو کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری. پہلے جواب کا تو لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اگر ہماری ذلت ہے اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان پیدا کر لیجئے، ذلت خود بخود عزت سے تبدیل ہو جائے گا. اور دوسرے جواب کا بھی اصل میں منطقی طور پر تجزیہ کر لیجئے، کل دین پر عمل اس حقیقی ایمان، یقین والے ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں. جزوی دین پر عمل تو ہم روایتی طور پر بھی کرتے ہیں، کچھ خاندانی روایات ہے، کچھ معاشرتی روایات ہے، کچھ قومی روایات ہے، کچھ ہمارا کلچر ہے، کچھ ہماری تہذیب ہے، کچھ بچپن سے کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے. یہ جزوی جو ہے عمل وہ در حقیقت دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہماری کوئی روایات ہے. کل دین پر عمل کرنے کے لیے وہ یقین والا ایمان درکار ہے. وہ ہوگا تو پھر کل کے کل دین پر عمل ہوگا، اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ ذلت اور رسوائی سے نجات پانا ممکن نہیں. لہذا اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ ذرا پھیلی ہے، لیکن پھر ایک نقطے کے اوپر سمٹ آئی ہے کہ اصل شے جو درکار ہے وہ ایمان ہے، وہی آب نشاط انگیز، وہی یقین والا ایمان، وہی قلبی ایک یقین و ایذان کی کیفیت، جس کو کہ انگریزی کے الفاظ میں اگر میں ادا کروں بہت سے حضرات زیادہ سمجھ سکیں گے کہ ایک ہے ریشیل کریڈ، ایک ہے پرسنل کنوکشن. زمین و آسمان کا فرق ہے. زیش کتاب صبوری ہزار فرسنگش. ریشیل کریڈ تو اس لیے ہے کہ کسی خاص طبقے میں آپ پیدا ہوئے، ایک نسل سے ہیں، جو اس نسل کے لوگ مان رہے ہیں آپ بھی مان رہے ہیں. اور پرسنل کنوکشن ہوتا ہے جبکہ آپ کنونسڈ ہو کہ یہ حق ہے. وہ پرسنل کنوکشن والا جس کو یقین کہا گیا، کلا لو تعلمون علم الیقین، وہ علم یقین تو یہاں حاصل ہونا چاہیے، عین الیقین تو آخرت میں حاصل ہوگا. آنکھوں سے پھر جب آپ حقائق جب دیکھ لیں گے تب تو عین الیقین ہو جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جب تک وہ علم الیقین حاصل نہ ہو دنیا میں تو ہماری حالت درست نہیں ہو سکتی. اب ہے اصل سوال وہ کہاں سے ملے. اس کو میں آج چاہتا ہوں، اگرچہ متفرد طور پر یہ مضامین پہلے بھی کبھی نہ کبھی بیان ہوئے ہیں، لیکن آج ذرا میں ایک چیز کو بالکل واضح کر کے، تجزیہ کر کے، اس کی تحلیل کر کے، انالیسس کر کے چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے ایمان، یقین والا ایمان پیدا کرنے کے ذرائع کون سے. جہاں تک میں آج کی تاریخ تک سمجھ پایا ہوں، اللہ تعالیٰ اور علم اضافہ فرمائے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا،
لیکن اس وقت میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آج تک سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ 3 ذرائع ہیں یقین والا ایمان حاصل کرنے۔ پہلا اور سب سے آسان اور سب سے سادہ وہ ہے ایسے اصحاب کی صحبت جو خود صاحب یقین۔ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ جو میں نے ابھی آیت نمبر 14 آپ کو سنائی تھی سورہ حجرات کی، اس سے اگلی آیت نمبر 15 میں اولئک هم الصادقون قرار دیا گیا ہے جو سچے مومن ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اہل ایمان ایسے سچوں کی صحبت اختیار، ان کے قریب رہو، ان کے پاس رہو، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بالکل سادہ اور آسان ترین طریقہ ہے، اور اس کا کیا انالیسس کیجئے، اس کا کیا ہے موڈس آپرینڈائی کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ سیدھا سا فینومینن ہے، فزیکل فینومینن ہے۔ آگ کی بھٹی کے آگے بیٹھیے، حرارت آپ تک پہنچ جائے گی، برف کی سل کے قریب ہوں گے، ٹھنڈ آپ تک آ جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص جس کے اندر، جس کا قلب جو ہے ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی، کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے قریب ہو اور آپ میں ایمان سرایت نہ کرے؟ جسٹ امپاسبل، وہ تو ہوگا۔ اس کے چینلز ہم نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل چینلز ہے۔ دل را بدل رہے، دل کا دل سے ایک راستہ ہے۔ آج کل ہم دنیا میں جانتے ہیں ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، تو کوئی ایکسٹرا سینسری کمیونیکیشن بھی ہے، دل سے دل کو بات پہنچتی ہے، کوئی زبان نہ ہو، کوئی الفاظ نہ ادا کیے جا رہے ہیں، کچھ نہ ہو، اور یہ تو دل را بدل رہیس، یہ تو خیر فارسی کا مقولہ ہے، حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جاتا۔ میں نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ ریاض میں اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کی کہ میں حیران تھا، قرآن مجید میں مجھے یہ تو نظر آیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہواؤں کا چلنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ لیکن کسی انسان کے آیت اللہ ہونے کا تصور قرآن مجید سے مجھے نہیں ملا، تو میں حیران ہوتا تھا ایرانیوں پر کہ آیت اللہ کیسے کہتے ہیں۔ لیکن پھر میرا ذہن منتقل ہوا، وہ جنہیں آیت اللہ کہتے ہیں وہ آیت اللہ ہے یا نہیں اس سے علیحدہ بحث ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن آیت اللہ ہو سکتا ہے۔ جب حدیث کہہ رہی ہے نشانی کا کام یہی تو ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اور یاد آ جائے، یہی تو نشانی کا فنکشن ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ لوگ، اور یہ ذہن میں رکھیے وعدہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، دنیا ایسے لوگوں سے خالی کبھی نہیں ہو۔ تو آسان ترین راستہ تو یہ ہے ان کی صحبت، ان کا قرب، اور اس کو اس اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے، صحابہ کرام کے ایمان کو جو تمام اہل ایمان کے ایمان سے افضل سمجھا جاتا ہے، تو اگرچہ دو اگلے چینلز جو میں بیان کروں گا وہ بھی ان کو حاصل تھے، اس سے بھی انہوں نے ایمان حاصل کیا ہے، قسم کیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی خصوصی فضیلت اسی بنیاد پر ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ دہکتی ہوئی بھٹی تھی ایمان کی، ایمان مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت انہیں حاصل کی، لہذا ان کے اس قرب سے اور ان کے اس صحبت سے جو ایمان انہیں حاصل ہوا ہے وہ کسی بھی غیر صحابی کو، صحابہ کے بعد کے دور کے کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی وہ ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بعد میں بڑے سے بڑے ولی، اللہ کے بڑے سے بڑے یعنی قریبی قرب رکھنے والے بندے کے ایمان سے بھی افضل۔ ایک ذریعہ تو یہ ہے، لیکن انالیسس کیجئے تو یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، ایسے صاحب یقین جو صرف صاحب یقین نہیں، صاحب مجاہدہ اور صاحب جہاد بھی ہوں، اس لیے کہ ڈیفینیشن وہی رکھی ہے سامنے، صرف وہ نہیں کہ جو صرف مراقبے ہی کرتے رہ جائیں ساری عمر، بلکہ وہ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ ایمان ہے حقیقی ایمان۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ ایسے صادق مل جائیں، ان کی صحبت اختیار کر لی جائے، ایمان حاصل ہو جائے گا۔ بڑا ہی آسان نسخہ ہے، لیکن خود وہ کہاں سے آئیں گے؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، اب ان کو بھی تو پیدا کرنا ہوگا کہیں اسی دنیا میں، لہذا یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ اگر وہ مل جائے تو بڑی آسانی حاصل ہو جائے گی، ان سے ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے قرب سے، ان کی صحبت سے۔ وہ خود کہاں سے آئیں گے؟ اس سوال کو باقی رکھیے ذہن میں، وہ آگے حل ہوگا۔
دوسرا ذریعہ ایمان کا وہ ہے عمل. اس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے. یہ دو طرفہ پروسیس ہے، دو طرفہ عمل ہے. ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے، عمل سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان کا اضافہ پھر عمل کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور عمل کا یہ مزید اضافہ پھر ایمان میں اضافہ کرتا ہے. اس کو پیچ کی مثال سمجھیے کہ پیچ ہر چکر کے ساتھ آگے بڑھے گا، یا اگر واپس کھینچ رہے تو ہر چکر کے ساتھ ادھر آ جائے گا. اسی طریقے سے ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں وشس سرکل. وشس سرکل جو ہے وہ سمی دائرہ ہے. آپ نے ایک کام برا کیا، اس کے نتیجے میں ایک برائی پیدا ہوئی، اس نے اور برائی کو جنم دیا، پھر اس سے اور برائی بڑھ گئی، اس سے پھر اور برائی جو ہے پیدا ہوئی. یہ تو وشس سرکل چل رہا ہے. اور اس کا کانورس، اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. ایک بہت ہی صحت بخش، بہت ہی صحیح، بہت ہی عمدہ مفید چکر. وہ کیا ہے؟ ایمان کی اگر تھوڑی سی پونجی ہے، اس کو لے کر عمل شروع کر دیجیے، عمل بڑھے گا. اسی کو کہا گیا زادتہم ایمان ما زادہم الا ایمانا و تسلیما. ایمان بڑھتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اللہ کی راہ میں انفاق کیجئے، نیک عمل کیجئے، ایمان بڑھے گا. جب ایمان بڑھے گا اب آپ کے انفاق اور جہاد میں اور اضافہ ہو جائے گا، اب اس سے آپ کا ایمان اور بڑھے گا. یہ ہے وہ سرکل جس سے کہ آپ دائرے کے اندر جیسے کہ وہ گول سیڑھیاں ہوتی ہیں آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے. یہ ہے ایمان بذریعہ عمل. اور میں آج جو منتخب نصاب میں ہمارا سورہ حجرات کا سبق ہے، آخری آیات کا، اس کے حوالے سے اس نکتے کو واضح کرنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو لاسٹ بٹ ون آیا ہے، پہلی آخری سے پہلی، اس میں اس حقیقت کو کھولا گیا. اگر تم اسلام لے آئے ہو، چاہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اطاعت کرو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا ہے یمنون علیک ان اسلموا. اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے ان سے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے، احسان جتا رہا ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. اب اگر عمل کرو گے، اطاعت کرو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا. یہ ہے وہ در حقیقت ایمان بذریعہ عمل. اور یہ میں اب توجہ دلا دینا چاہتا ہوں، ہمارے دور کی ایک بہت بڑی دینی تحریک یا مذہبی تحریک کہیے، وہ اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہے. وہ ہے تبلیغی جماعت کی تحریک. یہی وجہ ہے ان کے ہاں اصطلاح ہے ایمان کی محنت. وہ عمل کے ذریعے سے اپیل کرتے ہیں. نکلو اپنے گھر سے، ماحول سے، دفتر سے، کاروبار سے، بازار سے، منڈی سے، ہر چیز سے نکلو اور نکل کر آ جاؤ. 40 دن مسجد میں رہو گے نا. ممکن ہے کہ کوئی نماز چھوٹ جائے، تمہاری جماعت جو ہے وہ فوت ہو جائے، رہو گے مسجد. وہاں کیا غلط حرکت کرو گے؟ ٹیلی ویژن نہیں، کوئی اور غلط جو ہے کوئی داعیات وہاں موجود نہیں. یہ جو 40 دن کی مشق وہ کرا دیتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس سے یقیناً اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے. میں اس کا قائل ہوں، اور یہ نہ سمجھیے کہ آج کہہ رہا ہوں. یہ تو جو میرا کتاب تھا اسلام کی نشرت ثانیہ سن 67 کی تحریر، اسی میں اس قرآن اکیڈمی کا نقشہ ہے جو جس وہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بنی ہوئی اور ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارا تذکرہ اسی میں، وہی اس انجمن کا مینیفیسٹو ہے. اس میں نے اس کو تسلیم کیا. عوامی سطح پر غیر علمی انداز میں ایک جذباتی اپیل کے ساتھ اور عمل کے ذریعے سے ایمان اس تحریک کے ذریعے پیدا ہو رہا. فرق صرف یہ ہے کہ انٹلیکچول طبقہ اس سے متاثر نہیں ہوتا. آپ کنفیوز نہ کیجئے، انٹلیکچول اور ہے، پڑھا لکھا اور ہے. ہر پڑھا لکھا آدمی انٹلیکچول نہیں ہوتا، اور جاہل ہوتے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچولز، جس کو کہ آپ کہیں جاہل وہ عالم نہیں ہے، وہ بڑے انٹلیکچول ہوتے ہیں. یہ ساخت ہے ایک مزاج کی. ایک وہ لوگ ہیں جن کی شخصیتوں میں عقل کو اولیت حاصل ہے. ان سے جب تک آپ دلیل اور برہان سے بات نہیں کریں گے وہ آپ کی بات سنیں گے. ایک وہ ہے کہ جو جذباتی انداز میں بھی متاثر ہو جاتے ہیں. وہ پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں، ڈبل ٹریبل پی ایچ ڈیز ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو پی ایچ ڈی تو اصل میں خاص شعبے کے اندر 8-7 سال رگڑے کھاتے رہیے اور ڈگری لے آئیے. وہ در حقیقت اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صرف انٹلیکچوئل ہے. پڑھا لکھا ہونا اور ہے، اور واقعتاً جس کو آپ کہیں انٹیلیجنسیا میں سے ہونا، انٹلیکچوئل ہونا، وہ دوسری بات. اور آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ کہ جو دستخط کرتے نہ کر سکتے ہو اور صرف وہ انگوٹھا لگاتے ہو، لیکن بات ایسی کریں گے منطقی کہ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ان کے نیچے سے زمین کھسکا دیں. یہ اصل میں دو کیٹیگریز علیحدہ. ایک وہ جو ایموشنل سیٹ اپ کے ہیں، ان کا بلڈ اپ جو ہے نفسیاتی وہ ایموشنل ہے. ایک وہ جو ریشنل ہے، بنیادی طور پر ریشنل لوگ متاثر نہیں ہوں گے. اور یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، یہ ہے اصل شے. معاشرے کے اندر ایفیکٹو یہ ہے
اس لیے کہ یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا. اگر یہ کنورٹ نہیں ہوگا تو معاشرہ ایز اے ہول کبھی کنورٹ نہیں ہوگا، چاہے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں آپ کتنے ہی لوگوں کو کنورٹ کریں. یہ سغرا کبرا ہے میرا. میں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد 2 سال تبلیغی جماعت کے نہایت قریب ہو کر گزارے تھے، یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا میں اپنے لیے بھی اپنی دینی دلچسپی جو بھی ہے اس کی تسکین میں اسی میں کام کرتے ہوئے حاصل کروں. لیکن بالآخر فیصلہ جو میں نے کیا ہے وہ علی وجہ البصیرت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس تحریک کا یہ جو اثر کا حلقہ ہے وہ محدود ہے. پھر اس کے سامنے انقلاب ہے ہی نہیں، نظام کی تنفیذ ہے ہی نہیں. ایک محدود جگہ پر صرف دعوت و تبلیغ کے درجے کے اندر نیکی کا پرچار تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی کوئی منزل ان کے سامنے نہیں. بہرحال میں اس وقت جو بحث کر رہا تھا وہ صرف اس اعتبار سے کہ ایک ایمان عمل کے ذریعے بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن 2 باتیں یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انیشل پونجی تو چاہیے نا، کہ آپ عمل کا کچھ آغاز خواہ ایموشنل انداز میں کریں. اور ثانیاً یہ کہ اس سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے، میں ایک نئی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے شعوری ایمان اور ایک ہے غیر شعوری ایمان. شعوری ایمان جسے کہا جائے وہ اس راستے سے پیدا نہیں ہوتا. ایک غیر شعوری یقین کی کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے. وہ شے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ میں دوں گا کہ حضور سے فرمایا گیا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن کس کیفیت میں بلا رہا؟ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ بلا رہا. یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے میرا. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی یہ کوئی بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں میرے. عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ اتباع کر. یہ جو علی وجہ البصیرت ماننا ہے اللہ کو اور آخرت کو اور نبوت کو اور رسالت کو اور قرآن کو، یہ بالکل اور شے ہے. اور یہ کہ ایک غیر شعوری طور پر چاہے یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کا درجہ وہ کبھی نہیں ہوگا جو ایک شعوری ایمان کا ہوگا. لہذا ان 2 لیمیٹیشنز کے بعد اب آئیے تیسرا اور آخری اور جو اصل منبع ہے ایمان کا، اور وہ ہے قرآن. قرآن میں غوطہ زنی، قرآن سے ہم کلامی. صرف تلاوت نہیں، تلاوت سے بھی غیر شعوری ایمان پیدا ہوگا، محض تلاوت سے بھی، کیونکہ وہ بھی ایک عمل ہے. جیسے آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. لہذا یہ بھی ایک عمل ہے. لیکن وہ شعوری ایمان پیدا کرنے کے لیے جو اصل درکار ہے، آج کے دور میں تو سب سے بڑی ضرورت اس کی. آج کا دور ریشنلزم کا دور ہے، لہذا یہاں تو اصل میں اس ایمان کی ضرورت ہے.